بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس نئے جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے عید الاضحیٰ کے خوبصورت اور روحانی سفر پر۔ یہ دن یقین جانیے صرف خوشیوں کا نہیں ہے، بلکہ رحمتوں، محبتوں اور قربانی کا ایک بہت ہی عظیم پیغام لے کر آتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک سچی قربانی آج بھی ہماری زندگیوں کو بالکل بدل کر رکھ سکتی ہے۔ تو چلیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن موضوعات پر بات کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے عید کے پیغام سے، پھر دن کا آغاز کیسے ہو، نماز عید کا درست طریقہ، محبت اور درگزر کی اہمیت، قربانی کے ضروری مسائل اور آخر میں اصل قربانی یعنی تقویٰ پر بات کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، یعنی عید کا اصل پیغام۔ عید الاضحیٰ کو ہم صرف ایک تہوار نہیں کہہ سکتے۔ ذرا سوچئے، یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی، فرما برداری اور اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر بندہ سچا ہونا تو وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی سب سے محبوب چیز بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں ہمارا دوسرا حصہ کہ عید کے دن کا آغاز آخر کیسے کرنا چاہیے۔ دیکھیے، صبح جلدی بیدار ہونا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنے سب سے اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، یہ سب صرف تیار ہونا نہیں ہے۔ ان تمام ظاہری تیاریوں کا اصل اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ دل میں خالص نیت ہو کہ آج کا یہ پورا دن ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے گزارنا ہے۔ اور ہاں، جب عیدگاہ کی طرف جائیں تو راستے بھر آہستہ آواز میں یہ تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر یقین کریں دلوں میں ایمان کی ایک عجیب سی حرارت پیدا کرتی ہے اور انسان کو واقعی اللہ کی عظمت یاد دلاتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی جانب اور دیکھتے ہیں نماز عید کا طریقہ۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ عید کی نماز 2 رکعت واجب ہے اور یہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ یہ ہر اس مسلمان مرد پر واجب ہے جو عاقل، بالغ اور مقیم ہو، بالکل وہی شرائط جو جمعے کی نماز کے لیے ہوتی ہیں۔ عورتوں پر یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ پردے اور شرعی آداب کے ساتھ جانا چاہیں تو بالکل جا سکتی ہیں۔ اچھا، عید کی نماز کا طریقہ عام نمازوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، تو اسے دھیان سے سمجھنا چاہیے۔ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ نیت کر کے ثنا پڑھیں، اس کے بعد امام 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ پہلی 2 تکبیروں پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر امام قرات کرے گا اور یہ رکعت مکمل ہوگی۔ اب دوسری رکعت پر آتے ہیں۔ یہاں امام پہلے قرات کرے گا، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ ان تینوں پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اور پھر چوتھی تکبیر کے ساتھ سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم بات، نماز کے بعد خطبہ سننا عید کی ایک انتہائی اہم سنت ہے، اسے سنے بغیر ہرگز واپس نہ جائیں۔ چلیں اب ہم اپنے چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، جو ہے محبت اور درگزر۔ عید کا دن تو اصل میں محبتیں بانٹنے کا دن ہے۔ لوگوں سے ملیں تو مسکرا کر ملیں، دل بالکل صاف کر لیں، اور اگر کسی سے ناراضگی ہے تو آج پرانی رنجشیں ختم کر دیں۔ ملتے وقت یہ خوبصورت دعا ضرور دیں، تقبل اللہ منا ومنکم، یعنی اللہ ہماری اور آپ کی عبادتیں قبول فرمائے۔ یہ دعا ایک دوسرے کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ تو یہاں سب سے اہم بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ عید صرف نئے اور مہنگے کپڑے پہن لینے سے خوبصورت نہیں ہوتی۔ عید تو اصل میں اس وقت خوبصورت بنتی ہے جب ہم دوسروں کو سچے دل سے معاف کر دیں اور ہر طرف محبت اور اخلاص پھیل جائے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں 5واں حصہ، جس میں ہم قربانی کے کچھ اہم مسائل اور قوانین پر بات کریں گے۔ قربانی کے معاملے میں وقت کی پابندی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں، قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو لوگ شہر میں رہتے ہیں وہ نماز عید سے پہلے بالکل قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو وہ محض عام گوشت کہلائے گا، قربانی ہرگز ادا نہیں ہوگی۔ اور قربانی کب تک کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے 3 دن مقرر ہیں۔ آپ 10، 11 یا 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کر سکتے ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں سے پہلے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ افضل اور بہتر مانا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے آخری اور سب سے اہم چھٹے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل قربانی تقویٰ ہے۔ اب یہاں ذرا اس بات پر غور کریں۔
ظاہری طور پر تو جانور ذبح ہوتا ہے، گوشت اور خون نظر آتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ وہاں تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اصل اہمیت انسان کی سچی نیت اور اس کے خلوص کی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ قربانی محض ایک جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کے غرور، گناہوں کی عادتوں، دوسروں کے لیے نفرتوں اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا نام ہے۔ سچی اطاعت اور فرمانبرداری دراصل یہی ہے۔ تو آج ہمیں خود سے ایک بہت ہی اہم سوال پوچھنا چاہیے۔ اس عید پر گوشت تقسیم کرتے وقت ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی کون سی ذاتی خامی، کون سا تکبر یا کون سی پرانی رنجش قربان کرنے والے ہیں؟ کیونکہ جب تک اندر کی برائی کو قربان نہ کیا جائے، ظاہری قربانی ادھوری ہی رہتی ہے۔ اپنے آج کے اس جائزے کو ہم ایک انتہائی خوبصورت دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازیں، قربانیاں اور عبادتیں قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص، محبت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام پر ضرور غور کیجیے گا اور ہمارے ساتھ اس معلوماتی سفر میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔